بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے حد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے اور عمل کریں۔ اگر آپ بھی پیارے آقا کی حالت زندگی کو جاننا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوداگری کا پیشہ۔ قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشہ کو اختیار فرمایا۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میری تجارت میں شریک تھے مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے نہ لیپ پوت کرتے تھے۔ آپ کے کاروبار کے ایک اور ساتھی جن کا نام ابو بکر تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ قریش کے سب لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملگی، دیانتداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بے تعمل اپنا سرمایہ آپ کے سپرد کر دیتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے اور آپ کو امین یعنی امانت والا کہتے تھے۔ تجارتی سفر۔ قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرکت۔ عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ روپیہ دیتے تھے، اور دوسرے محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا تھا اس روپیہ کو لے کر تجارت میں لگاتے تھے، اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے تجارت کا کام شروع کیا۔ قریش میں خدیجہ نام کی ایک دولت مند خاتون تھی۔ ان کے پہلے شوہر فوت ہو چکے تھے اور اب وہ بیوہ تھیں۔ وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر کہا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت کیجیے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر ملک شام گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں خاص نفع ہوا۔ واپس آئے تو خدیجہ آپ کے کام سے بہت خوش ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے نکاح۔ اس سفر سے واپس آئے 3 مہینے گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ تقریب انجام پا گئی۔ آپ کے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے بڑے دلہن کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا تھا۔ شرک اور برائی کی باتوں سے بچنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، ان کو برائی اور بدی کی باتوں سے بچائیں، اچھی اور نیک باتیں بتائیں۔ تو جس کے پیدا کرنے سے اللہ کی غرض یہ ہو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اچھی باتیں دی ہوں گی اور اس کی خصلتیں کتنی اچھی بنائی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک، اچھے اور برائی سے پاک تھے۔ بچپن میں بچوں کی طرح جھوٹے اور بیکار کھیل کود سے پاک رہے، اور جوان ہو کر بھی جوانی کی ہر برائی اور بدی سے پاک رہے۔ جب کبھی معمولی بات بھی ایسی ہوتی
جو نبی، رسول اور اللہ کے قاصد کی شان کے مناسب نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس سے صاف بچا لیتا۔ بچپن کا قصہ ہے کہ کعبہ کی دیوار درست ہو رہی تھی، بچے اپنے اپنے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ کر پتھر لادتے تھے۔ آپ نے بھی اپنے چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو غیرت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شروع جوانی میں ایک جگہ دوستوں کی بے تکلف مجلس تھی جس میں لوگ فضول قصے کہانی میں رات گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا چاہا، مگر آپ کو راہ میں ایسی نیند آ گئی کہ صبح ہی کو جا کر آنکھیں کھلی۔ قریش کے سبھی لوگ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھلا چکے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی شکلیں بنا کر ان مورتیوں کو پوجتے تھے۔ کچھ لوگ سورج اور دوسرے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہوش سنبھالا ان باتوں سے برابر بچتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کو سمجھ بوجھ پوری اور عقل پختہ ہو جاتی ہے، شروع جوانی کی خواہش مر چکی ہوتی ہے، دنیا کا اچھا برا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی عمر اس کے لیے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رسول اور قاصد بنائے اور جاہلوں کو سکھانے اور نادانوں کو بتانے کے لیے ان کا استاذ مقرر فرمائے۔ اللہ اپنے رسولوں کو فرشتوں کے ذریعے سے اپنی باتوں سے آگاہ فرماتا ہے اور اپنا کلام ان کو سناتا ہے، اور وہ رسول فرشتے سے اللہ کا کلام سن کر اللہ کے بندوں کو وہی سناتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے رسول کے منہ سے اللہ کا کلام سن کر اللہ کی بات مانتے اور اس کے حکم پر چلتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان پر اپنی برکت اتارتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روح کو آرام اور چین نصیب کرتا ہے، اور قیامت کے بعد جب پھر سب لوگ جی اٹھیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ وہاں ہر طرح کی خوشی نصیب کرے گا۔ وہ بادشاہوں سے بڑھ کر وہاں ہر طرح کا آرام اور چین پائیں گے۔ یہ بادشاہوں سے بڑھ کر آرام اور چین جہاں ملے گا اس کا نام بہشت ہے، اور اسی کو جنت بھی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ رسول کی بات کو نہیں مانتے اور اللہ کے کلام کو نہیں سنتے اور اس کے حکموں پر نہیں چلتے، وہ اس دنیا میں بھی دل کا چین اور روح کا آرام نہیں پاتے، اور مرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی سے محروم رہتے ہیں، اور قیامت کے بعد وہ دکھ، درد اور سزائیں پائیں گے کہ وہ ایسی تکلیف کبھی نہیں اٹھائی ہوگی، اور وہ مقام جہاں ان کو یہ سزا ملے گی وہ دوزخ ہے، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین و آسمان بنایا، طرح طرح کے اناج، میوے اور پھل پیدا کیے، پہننے کو رنگ برنگ کے کپڑے بنائے، زمین میں قسم قسم کے سبزے اور پھول اگائے، جس نے انسان کے چند روز آرام کے لیے یہ کچھ بنایا، کیا اس نے ان کے ہمیشہ کے آرام کا سامان نہ کیا ہوگا؟ جس طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بنانے اور سکھانے کے لیے استاد، طبیب اور ڈاکٹر بنائے ہیں، اسی طرح اس دنیا کے قاعدے اور قانون بنانے کے لیے رسول اور پیغمبر بنائے، اور جس طرح اس دنیا کے استادوں اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر ہم نہ مانیں تو ہم کو دنیا میں اپنی نادانی اور جہالت سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، اسی طرح اگر ہم اپنی نادانی اور جہالت سے رسولوں اور پیغمبروں کا کہنا نہ مانیں تو اس دنیا میں ہم بڑی تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ کے سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنی باتیں سمجھانے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں اور ہر قوم میں اللہ کے رسول آتے رہے۔ سب سے پیچھے سب رسولوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کی بات پوری ہو چکی اور اللہ کا پیام ہر جگہ پہنچ چکا۔ وما علینا۔